بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، او کما قال صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم می زنم، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، گل باغ رسالت، نوشہ بزم جنت، حق تعالی کی منت، ہم فقیروں کی ثروت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جن کا چہرہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جن کی زلفیں واللیل اذا یغشا، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغا، جن کے دندان والنجم اذا ہوا، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، جن کا آنا قد جاءکم من اللہ نور، جن کا آسمانوں پہ جانا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینے والے آقا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لینے والے آقا، بے جان کنکروں سے کلمہ پڑھا لینے والے آقا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہماری یہ دوسری محفل ہے۔ کل ہم نے اللہ عز و جل کی شان، اس کی ذات و صفات کے حوالے سے کچھ مفید باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کی، اور دستور اہل سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات اس کائنات میں ہے تو وہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔
اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اسی نبی پر ایک بار اور با آواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ آج انشاءاللہ ہمارے نبی کی سیرت پر کچھ گفتگو ہوگی۔ ہمارے نبی کی زندگی اتنی بڑی ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی نرالی ہے کہ ویسی زندگی کسی نے گزاری ہی نہیں ہے، اور ان کی زندگی اتنی عظیم ہے کہ جن کی زندگی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو، اگر زندگی کے مزے اٹھانا چاہتے ہو تو ویسی زندگی جیو جیسے تمہارے نبی نے زندگی جی کر کے تم کو بتایا ہے۔ ہمارے نبی کی طرح چلو، ہمارے نبی کی طرح گفتگو کرو، ہمارے نبی نے جیسے کھانا کھایا ویسے کھانا کھاؤ، ہمارے نبی نے جیسے ازدواجی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو، ہمارے نبی نے جیسے بچوں پر شفقت کی ویسے بچوں پر شفقت کرو، ہمارے نبی نے جیسے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ویسے تم بھی حقوق ادا کرو، ہمارے نبی کیسے اللہ کی دن رات عبادت کرتے تھے، تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، ویسی زندگی تم بھی گزارو۔ تو یقیناً جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، تمہارا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا جائے گا، اللہ کی عبادت میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ اب آئیے، میں اپنوں کی بات نہیں کرتا، غیروں کی بات کرتے ہیں۔ ایک عیسائی ہے، بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 Greatest Personalities of the World، یعنی 100 ایسی شخصیتیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین ہیں، سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اگر کوئی انسان ہے پوری دنیا میں تو وہ 100 لوگ ہیں، اور ان 100 لوگوں میں اس نے 10 لوگوں کو سب سے اوپر رکھا، یعنی ان 100 میں سے یہ 10 ان 100 کے 90 میں سے اچھے ہیں، اور ان 10 انسانوں میں سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اگر کوئی انسان ہے تو جانتے ہیں کس کو رکھا اس نے لکھا دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اگر وہ چاہتا تو اپنے نبی کو سب سے اوپر رکھ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا آخر تو نے محمد عربی میں ایسی کون سی ادا کو دیکھا ہے، ایسی کون سی ان کی عادت تجھے پسند آئی کہ تو نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ 100 شخصیتیں پوری دنیا کے اندر ہیں اور ان میں سے 10 سب سے افضل و اعلیٰ اور ان میں سب سے نمبر 1 پوزیشن پر ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو تو نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ آخر تو نے ایسا ان کے اندر کیا دیکھا؟ جب ان ظالموں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا سنو، میں نے سب کی زندگی پڑھی، سب پر میں نے ریسرچ کیا، کس کے اندر کتنی اچھی عادتیں ہیں، کون سے اخلاق ہیں، کون سے کردار ہیں، کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں، کتنا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کتنا انہوں نے کمایا ہے، حلال کمانے والے کون ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کتنی کی ہے، لوگوں کی سوشل خدمت کتنی کی ہے، وہ سب کی ہم نے تحقیق کی۔ سب جو ہے اس میں سے الگ ہوتے گئے، الگ ہوتے گئے، الگ ہوتے گئے۔ 100 لوگوں کو میں نے منتخب کیا، ان میں سے 90 کو میں نے الگ کیا، ان میں 10 سب سے افضل نظر آئے اور ان 10 لوگوں میں میں نے صفتوں کو دیکھنا چاہا تو مجھے محمد عربی کے اندر ایسی صفت نظر آئی جو کسی کے اندر نظر نہیں آئی۔ وہ ایسی صفت کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے، تو ایک صحابی روتے ہوئے آئے، بلکتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بڑا پریشان ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں یا رسول اللہ۔ 2 دن ہو گئے، میرا بچہ چھوٹا سا 4 سال کا میرا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کئی سال کے بعد وہ پیدا ہوا، میری جان کا ٹکڑا ہے، میری بیوی کے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیوی کے آنکھوں کا نور ہے، کل سے وہ لاپتہ ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے کچھ دعا فرما دیجئے کہ وہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بعد میں تمہارے لیے دعا کی جائے گی، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں محفل جب ختم ہونے کو آتی ہے تو ایک صحابی رسول دوڑ کر آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جن صحابی نے آ کر اپنے بیٹے کے کھونے کا ذکر کیا ہے، ان کا وہ بیٹا فلاں قبیلے کے بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی یہ جملہ سنا صحابی بے ساختہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جا کر کے جو ہے ان بچوں کو لے کر کے آؤں۔ تو میرے آقا فرماتے نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر مچلتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے، بچے کو دیکھ کر کے 24 گھنٹے گزر رہے ہیں، اس کی ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، یا رسول اللہ جلدی سے مجھے اجازت دے دے تاکہ میں اپنے بچے کو جا کر سینے سے لگاؤں۔ تو میرے آقا کہتے نہیں نہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی پھر بیٹھتے ہیں، پھر جب تیسری مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے اس طریقے سے کیوں روک رہے ہیں جانے سے؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو سنو، اگر تم جاؤ گے بچوں کھیل رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہوگا، کوئی جو ہے ماں باپ جن کے نہیں ہوں گے، وہ بچہ بھی تیرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ اگر تو جا کر دور سے جب تیری پہلی نظر تیرے بیٹے پر پڑے گی تو تیرا دل مچل جائے گا، تو بے قراری کے عالم میں وجد میں آ کر جب تو اپنے بچے کو پکارے گا، بچہ تجھے دیکھ کر دوڑ کر کے آئے گا، تو بچے کو ایسے سینے سے لگائے گا، اس کو پیار کرے گا، اس کو چومے گا، تو اگر ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کاش میرا بھی باپ اگر زندہ ہوتا تو آج اسی طریقے سے آ کر مجھے بھی سینے سے لگاتا، مجھے بھی پیار کرتا، مجھے بھی محبت سے اپنے گلے سے چمٹاتا۔ افسوس میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری وجہ سے کسی یتیم بچے کا دل نہ دکھے۔
تیری وجہ سے کسی بچے کا دل نہ دکھے، یہ میں گوارا نہیں کرتا، یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ تو جب یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ محمد الرسول اللہ اپنے امتیوں کے یتیم بچوں کا اتنا خیال کر سکتے ہیں تو اور دوسری چیزوں میں وہ کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ اور یقیناً میرے آقا کے جتنا نرم دل انسان اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ایسے شفیق میرے آقا، ایسے رحیم ہیں، ایسے کریم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک ہرن راستے میں کسی آدمی نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اس کو جو ہے بندی بنا لیا، جال میں پھنس گئی ہرن۔ میرے آقا علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے۔ ہرن نے دیکھا نبی آخر الزماں آ رہے ہیں، رسولوں کے رسول آ رہے ہیں، دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے، آج میری رہائی کا انتظام ہو گیا، آج میری ضمانت کا انتظام ہو گیا، اب حضور آ رہے ہیں تو ہمیں کس بات کی فکر ہے۔ وہ ہرنی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ، اس شکاری نے مجھے پھانس لیا ہے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اس شکاری سے آزاد کرا دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں میں جنگل میں جا کر اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے میرے بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے میں شکار پہ نکلی تھی، مگر اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے، میرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ یا رسول اللہ میری ضمانت دے دیجئے، مجھے اس پنجرے سے جو ہے رہا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو پکڑا ہوا تھا وہ یہودی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس سے میرے آقا فرماتے ہیں، اے شکاری اس ہرن کو چھوڑ دے، یہ جائے گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ وہ ہنستا ہے، کیسی بات کرتے ہیں، جانور بھی کبھی شکار سے نکلنے کے بعد واپس آتا ہے؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جانور ہے وہ بیوقوف نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد رسول اللہ ہوں، میں مسلمانوں کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم میری ضمانت پر اس کو چھوڑ دو، اگر یہ نہیں آئے گی تو میں اس کا جو بھی قیمت ہوگی میں ادا کروں گا۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ کو یہی رکنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے میں یہی رک جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ ہرن جھوٹ نہیں بول رہی ہے، کیونکہ ہرن کی گفتگو میرے آقا سمجھتے ہیں، ہر جانور کی بولی میرے آقا سمجھتے ہیں، ہر چرندے پرندے کی بولی میرے آقا سمجھتے ہیں۔ ہرن کہتی ہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ کا بڑا شکر و احسان، یہ کہہ کر کے دوڑتی ہوئی جلدی جلدی سے جاتی ہے اور میرے آقا وہیں کھڑے ہو کر آرام کر رہے ہیں۔ اب ادھر یہودی ہنسی مذاق کر رہا ہے، آپ کیسے انسان ہیں، بھلا جانوروں پر بھی کوئی بھروسہ کر سکتا ہے؟ وہ تو جانور ہیں، انسان بھی تو بے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں، انسانوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہے، آپ نے جانور پر بھروسہ کر کے آپ کو اپنی ضمانت دے کر کے یہاں کھڑا کیا ہے۔ دیکھتے ہیں تو میرے آقا مطمئن ہیں، میرے آقا آرام سے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہرنی جنگل میں جاتی ہے، جلدی جلدی سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کہتی کہ جلدی سے دودھ پی لو، آج ہماری ضمانت بن کر محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، ان کو انتظار کرانا نہ پڑے، جلدی سے دودھ پی لو اور چلو میرے ساتھ، کیونکہ میں اب شکاری کے شکار میں پھنس چکی ہوں، تم یہاں اکیلے رہو گے تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہرن اپنے دونوں پیارے پیارے ننھے ننھے بچوں کو منہ میں لے کر دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ ادھر میرے آقا دیکھ رہے ہیں، شکاری بھی دیکھ رہا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، آج میں الٹا دیکھ رہا ہوں، اتنی دور سے ہرن جب آ رہی ہے تو اکیلے نہیں اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں لا رہی ہے، لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام شفقت سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو وہ یہودی دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اس نے شکار کیا تھا اور میں نے اس کا شکار کیا، اب اس نے میرے دل کو شکار کر لیا ہے، آپ کی اس معجزے نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے یا رسول اللہ، مجھے آپ کلمہ پڑھا کر اپنے ایمان میں داخل فرما دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شفقتیں۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا رحم فرمایا کرتے تھے،
اتنا رحم کرنے والے، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا۔ اس کائنات کا وجود نہیں تھا، جو چاند، سورج، ستارے، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں تھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کچھ نہیں تھا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے حبیب، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا راز تھا، میں نے چاہا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، میں نے چاہا، کس کو چاہا؟ اپنی چاہت کو چاہا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اس نے جب چاہا تو اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے اس کائنات میں اگر کوئی چیز بنی تو وہ ہمارے نبی کا کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، اس کو پکا گانٹھ باندھ کر کے رکھ لو۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور، ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ اب اس کے بعد ہمارے نبی کے نور سے لوح بنائی، قلم بنایا، عرش بنایا، کرسی بنائی، ساتوں آسمان بنائے، زمین بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، ستارے بنائے، کئی سو اربوں کھربوں اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے۔ اور اتنی بڑی کائنات جو بنی یہ صرف 7 دن میں اللہ نے بنائے۔ 7 سماوات طباقا، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ فرماتا ہے ہم نے 7 آسمان و زمین، یہ چاند سورج جتنا جو کچھ بھی ہے وہ سب 7 دن میں بنائے۔ اب اس نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا، اور وہ نور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ وہ نور کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور ادھر میرا رب کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہی تکرار کئی سالوں تک، کئی زمانوں تک ہوتی رہی۔ اب اس کے بعد اس نور کو جب بھیجنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، مٹی سے بنایا، ان کا جسم بنا کر صفا مروہ جہاں پہاڑ ہے وہاں پر سوکھنے کے لیے رکھا۔ اس وقت شیطان بھی جنت میں جو ہے فرشتوں کا استاد بن کر پڑھایا کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی جسم میں روح ڈالی گئی، اور ڈالنے کے بعد ان کی پشت میں ہمارے نبی کے نور کو رکھا گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں ٹہلتے تھے ادھر ادھر، فرشتے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ محمد رسول اللہ کے نور کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، جو تمہاری پشت میں رکھا ہے، تمہاری ہی نسل سے، تمہاری ہی اولاد میں آخری نبی بنا کر میں اس نبی کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، مولا میری پشت میں تو نے وہ نور رکھا ہے، میں ہی اس کو نہیں دیکھ سکتا، میری پیٹھ میں تو نے وہ نور رکھا ہے، اس لیے اس نور کی مجھے بھی زیارت کرا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم اب میں اس نور کو تمہاری پیشانی میں رکھ دوں گا۔ اب فرشتے پیچھے پیچھے آتے تھے، اب سامنے سامنے آتے ہیں زیارت کے لیے۔ اب پیشانی میں اگر کوئی چیز لگی ہے تو کیا ہمیں دکھائی دے گی؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آئینہ دیکھنا ہوگا۔ آئینے کے پاس جائیں گے تو ہمیں دکھے گا۔ اور وہاں تو جنت میں آئینہ نہیں تھا، جنت میں کیا تھے؟ یہ ناخن ہے نا، آئینے کی طرح صاف اور شفاف چمکنے والے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے نبی کے نور کو دیکھنے کے لیے جو پیشانی میں چمک رہا تھا، دونوں ہاتھ ایسے کیے
दोनों अंगूठों में मेरे नबी का नूर चमका तो इतने खुश हो गए, उस चमकने को चूमा और अपनी आंखों से लगा लिया। सबसे पहले बोसा देने वाले हुजूर का नाम सुनकर दुरूद पाक पढ़कर वो कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। हम सब के बाप, हम सब के दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसीलिए हम सुन्नी आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए जब भी हुजूर का नाम आता है तो हम अपने हाथों को चूमते हैं और अपनी आंखों से लगाते हैं। ऐसा करने से अल्लाह ताला उनकी आंखों में नूर अता फरमाता है। सिर्फ चूमना नहीं है, दुरूद भी पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना है, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सिर्फ चूमना नहीं, दुरूद पढ़ना वाजिब है और चूमना सुन्नत है। मगर हम लोग क्या करते हैं? चूमते हैं मगर दुरूद नहीं पढ़ते हैं। एक हाथ से पहले क्या करें? चूमे अंगूठों को। जब आंखों पर फेर रहे हो ना, उस वक्त कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी अरफा व आला है कि जो भी नबी इस दुनिया में आए वो सब मेरे नबी के सदक़े में आए। आदम अलैहिस्सलाम ने जब सबसे पहले आंख खोली, जब उनके जिस्म में रूह डाली गई तो उन्होंने देखा कि जन्नत के हर दरवाजे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जन्नत के हर पत्ते पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर हूर की आंखों की पुतलियों में हुजूर का नाम, दरख्तों पर हुजूर का नाम, महलों में हुजूर का नाम। जन्नत में जिधर देखो अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम है। तो पूछा, ऐ अल्लाह ये कौन है? तूने मुझे सबसे पहले इंसान बना करके पैदा फरमाया है, मगर मेरे पैदा होने से पहले तू किससे मोहब्बत फरमाता है? तूने किसको अपना महबूब बनाया है जो अपने मुबारक नाम के साथ इस नाम को तूने जोड़ रखा है? ये कौन है? तो अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ आदम ये वो है, अगर इनको बनाना मकसूद ना होता तो आदम मैं तुम्हें भी ना बनाता। ना जमीन को बनाता, ना आसमान को, ना जन्नत को, ना दोज़ख को, ना चांद को, ना सितारों को, कुछ भी नहीं बनाता। ये जो कुछ भी बना है ये मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में बनाया गया है। ये शान है हमारे आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। आवाज नहीं आ रहा पीछे से। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो मेरे आका पूछते हैं, ऐ जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? फरिश्ते हैं हजरत जिब्रील जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो कितनी उम्र होगी उनकी? जितनी दुनिया है उतनी ही उम्र होगी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी ही उम्र ऐ जिब्रील इस दुनिया की है। बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ अलबत्ता इतना मैं जानता हूं कि चौथे हिजाब में अर्श के नीचे एक सितारा चमकता है 70,000 साल के बाद एक मर्तबा। क्या चमकता है? 70,000 साल के बाद एक मर्तबा वो सितारा चमकता है। और या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता है। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद। और वो सितारा उन्होंने कितनी बार देखा है? 72,000 मर्तबा देखा है। तो मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम उस सितारे को देखोगे तो पहचान लोगे
تو میرے آقا علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میں نے تو اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اگر نظر آ جائے گا تو میں پہچان لوں گا کہ وہ یہی ستارہ ہے۔ تو میرے آقا مسکرا کر اپنا امامہ سرکاتے ہیں تو وہ ستارہ میرے نبی کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ کہا اے جبرائیل دیکھ، وہ ستارہ جو تو دیکھا کرتا تھا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، تو وہ ستارہ کوئی اور نہیں، تیرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں رہتا تھا، اللہ نے جب اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، تو میں جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو میرا ایک سجدہ 70,000 برس کا ہوتا تھا۔ 70,000 برس کے بعد میں سر اٹھاتا تھا تو وہی چمکتا ہوا ستارہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سب سے زیادہ، سب سے حسین و جمیل، ایسے خوبصورت اللہ نے ہمارے نبی سے خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کو اللہ نے معجزے دے کر بھیجے، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 5، اور ہر نبی کے اندر ایک خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا نام سکھا دیا، ان کو علم کا جو ہے شہنشاہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو صبر و ہمت و بہادری کا نمونہ بنا کر بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو شجاعت و بہادری کا نمونہ بنا کر کے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال عطا کر کے بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا جمال عطا کر کے بھیجا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل خوبصورت تھے، اللہ اکبر، اگر وہ پانی پیتے تھے تو اتنی رنگت صاف تھی کہ پانی حلق سے اترتا ہوا باہر سے نظر آتا تھا، اتنے گورے، اتنے خوبصورت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ سامنے آ جاتے تھے تو عورتیں اتنی فدا ہو جاتی تھی، ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک نیمبو دیا گیا اور اپنی انگلی سے کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام آئے، اپنا نقاب انہوں نے الٹا، عورتوں نے نیمبو کاٹنے کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی مگر ان کو احساس تک نہ ہوا۔ اتنے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو آدم کا علم بھی عطا فرمایا، نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کا لہن بھی عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی عطا فرمایا، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کی جواں مردی بھی عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال بھی عطا فرمایا۔ جتنے نبی آئے اور ان کے اندر جتنی خصوصیات تھی، جتنے معجزے اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کی باری آئی، ہمارے نبی کو آمنہ کے گھر میں اتارنے کا وقت آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اندر سارے معجزات، سارے کمالات، سارے اختیارات، ساری خصوصیات پوری کی پوری جمع کر کے محمد رسول اللہ کو عطا فرما دی۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ اکبر، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدائیں لے کر اس دنیا میں آئے۔ جب پیدا ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے آقا میرے شکم میں آئے، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، جی متلاتا ہے، بے چینی و بے قراری، مگر بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیارے محمد میرے پیٹ میں آئے مجھے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بوجھ نہیں، بلکہ میرے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ اگر میں کسی باہر راستے پر جاتی تھی، کنکر بھی ہوتے تو وہ کنکر نرم کپاس کی طرح نرم ہو جاتے
جاتے اور راستہ میرے لیے چھوڑ دیتے تھے. جب میں کسی کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا. میری سہیلیاں خود بخود مجھے پانی بھر کر کے دے دیا کرتی تھی. میں گھر میں جب داخل ہوتی تھی تو میرے سسر صاحب نے مجھ سے پوچھا, میرے والد صاحب نے پوچھا, بیٹی آمنہ کتنا عطر لگاتی ہو, کتنا خوشبو پر پیسے خرچ کرو گی؟ تو میں نے کہا بابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے, جب سے میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرا پورا جسم خوشبو سے مہک رہا ہے. یہ میرے محمد رسول اللہ کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر. آؤ آگے بڑھو. میرے آقا علیہ السلام کی شان وہ ہے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے, رب حب لی امتی, چھوٹے سے بچے ہیں, جب پیدا ہونے لگے تو بی بی آمنہ کہتی ہیں آسمان سے چھت پھٹا, 4 عورتیں میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی. اس وقت میرے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. 12 ربیع الاول کا وقت تھا, صبح صادق کا وقت تھا, پیر کا دن تھا. میں نے دیکھا کہ مکے کے آسمانوں میں جو ہے ایسے ایسے ستارے اٹھ کر کے آ گئے ہیں, ایسے لگتا تھا کہ میرے گھر کے اندر گر جائیں گے. پورے چاند و سورج و ستارے آسمان سے میرے نبی کے گھر میں جھانک رہے تھے, مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی خوشی منا رہے تھے. اب اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں مجھے کچھ عورتیں نظر آئی, لمبے لمبے قد کی, اتنی حسین و جمیل. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا میں آدم علیہ السلام کی بیوی حوا ہوں. دوسری نے کہا میں حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ ہوں. تیسری نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم ہوں. چوتھی نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. ہم آج تمہاری خدمت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں کیونکہ آج مبارک ہو تمہاری گود میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے. تمہاری گود میں تم اتنی مقدر والی ماں ہو, تمہارے جیسی مقدر والی ماں کو اللہ نے کہیں پیدا نہیں فرمایا ہے. اے بی بی آمنہ مبارک ہو, تمہاری گود میں محمد رسول اللہ آنے والے ہیں جو تمام کائنات کے سردار ہیں, تمام رسولوں کے رسول ہیں, تمام نبیوں کے نبی ہیں, تمام اماموں کے امام ہیں, تمام تاجداروں کے تاجدار ہیں, جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں, وہ آج تمہارے گھر میں آنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندو سنو, حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں آنے والوں نے آیا اور ایک تشت میں, ایک طبخ میں ایک شربت کا پیالہ لایا اور لا کر مجھے جو ہے پلانے کے لیے دیا گیا کہ آپ اس کو پی لیں. تو میں نے اس شربت کے پیالے کو جیسے ہی پینا شروع کیا, اتنا ٹھنڈا, اتنا میٹھا, اتنا لذیذ وہ شربت تھا, کیونکہ وہ شربت دنیا کا نہیں جنت سے اللہ نے بھیجا تھا. جیسے جیسے میں وہ شربت پی رہی تھی لیٹے لیٹے, ویسے ویسے میرے آقا محمد عربی اس دنیا میں تشریف لائے اور مجھے احساس بھی نہ ہوا. ورنہ عورتوں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی شدت کا درد ہوتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں درد زاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر درد سہنے کی ایک کوالٹی ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, مگر درد زاہ جب بچہ کی تولد ہوتی ہے عورت کو 9 گنا زیادہ درد ہوتا ہے. ہر درد کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 70 تولے سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اس عورت کو عطا فرماتا ہے جو اپنے شوہر کا بچہ پیدا فرماتی ہے. یہ شان ہے اسلام کی. مگر میرے آقا کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں, تکلیف دور کرنے کے لیے آئے تھے. دائی حلیمہ کہتی ہیں اور وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے جب دیکھا تو پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا. اتنا نور, اتنا نور, اتنا نور. بی بی آمنہ کہتی ہے جب میرا بیٹا محمد اس دنیا میں آیا تو اتنا نور کہ اس نور کے اجالے میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. مکے میں بیٹھی ہیں مگر نور کی اتنی تاثیر تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. اور جب میرے نبی پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئی.
ختنہ کیا ہوا تھا اور ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں سے ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی سے کھانا پانی خون جو ہے بچے کے جسم میں جاتا ہے، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی پر کسی کا احسان ہو، کیونکہ میرے نبی سب پر احسان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی آ کر نال کاٹتا تو وہ کہتا تھا کہ میں نے جب تک نال نہیں کاٹی محمد رسول اللہ اپنے ماں سے الگ نہیں ہوئے، تو اس لیے ان پر میرا احسان ہے۔ اگر کوئی ختنہ کرتا تو وہ کرنے والا کرتا کہ محمد رسول اللہ کو میں نے جو ہے خدمت کی ہے تو ان کے اوپر میرا احسان ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے کا کوئی احسان نہیں۔ جب بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جسم پر خون لگا ہوتا ہے، گندگی و غلاظت لگی ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام غسل شدہ پیدا ہوئے، اتنے پاک و صاف و شفاف تھے کہ میرے آقا کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو نکل رہی تھی۔ ایسی شان کے ساتھ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد جانتے ہیں میرے آقا کی آمد کے چرچے بہت پہلے سے ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جنت میں جب مجھے اتارا گیا تو میری توبہ عرفات کے میدان میں جو قبول ہوئی تو وہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں قبول ہوئی۔ اس نبی پر تم کو درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، وہ نبی آئیں گے تو ان کی اتباع کرنا ہے، ان کا سلام سنانا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ ہر نبی ہر رسول جو ہے یہی کہتا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے۔ وہ نبی آنے والے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری انا لہا کا یہ مجدہ سنانے آئے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں جب میرا بیٹا محمد رسول اللہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی کوئی بات نہیں کرتا ہے، کوئی اس بچے کو نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ ادراک ہوتا ہے، نہ فہم ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر بزرگان دین فرماتے ہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تو وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ پیدا ہوتے ہی ان کو معلوم تھا کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کی ہی تو امت ہوتی ہے نا، بغیر کسی نبی کی امت نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا کو بچپن ہی سے معلوم تھا پیدا ہوتے ہی، کیونکہ میرے آقا تو اول سے جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، نبی کے نور کو بنایا، تو میرے نبی اللہ کے قرب میں تھے، ان کو سب معلوم تھا۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارا چاہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ حضرات۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، باپ ہم سے محبت کرتا ہے، دوست محبت کرتے ہیں، بیوی کرتی ہے، بچے کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، مگر سنو جتنا نبی تم سے محبت کرتے ہیں اتنا کائنات میں کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی ہمارے لیے رات دن دعائیں کرتے ہیں، رات دن روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اللہ اکبر، کہ کبھی کبھی میرے آقا علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ روتے روتے جنگلوں میں چلے جاتے۔ مدینے میں لوگ تلاش کرتے کہ کہاں چلے گئے حضور، کہاں چلے گئے حضور۔ سب صحابہ پریشان، کہیں مدینے کے یہودیوں نے حضور کے ساتھ کوئی اونچ نیچ تو نہ کی ہوگی، کہیں حضور کو قتل نہ کر دیا معاذ اللہ۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تو صحابہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو ایک صحابی رسول کو حضور کی خوشبو معلوم تھی، گلیوں میں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، یہاں خوشبو، یہاں خوشبو، یہاں خوشبو، جہاں خوشبو آ رہی تھی وہاں بڑھتے گئے تو دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہاں بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں یہاں تم نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو وہ بکری والا کہتا ہے تمہارے نبی کون ہے میں نہیں جانتا، تمہارے رسول کون ہے میں نہیں جانتا، ہاں البتہ اس غار سے ایک ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسے کراہنے کی آواز آ رہی ہے کہ
اس کی رونے کی آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے۔ 3 دن سے میں لا رہا ہوں، بکریاں چارہ نہیں چر رہی ہے، ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، جاؤ ہو سکتا ہے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، تو وہ صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم کو لے کر جا کر دیکھتے ہیں تو میرے آقا ایک نوکیلے پتھر پر اپنا سر سجدے میں رکھ کر سو لیٹ گئے ہیں، اور رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کمزور ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، ان کو جہنم میں جلتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ جہنم بڑی خطرناک اور بھیانک چیز ہے، جہنم میں ایسی ہولناکیاں ہیں، اے اللہ میری امت کمزور ہے، میری امت گنہگار ہے، میری امت کی بخشش و مغفرت کر دے۔ روئے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں کی لڑی آنسوں سے بھری ہوئی ہے، اس جگہ پورا جو ہے پانی ہی پانی بھر گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام کی حالت کو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اٹھ جائیے، اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، آپ اتنی فکر میں اپنی امت کی جو ہے اپنی جان کو ہلکان نہ کیجئے، آپ اٹھ جائیے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مگر حضور نہیں اٹھاتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں، عمر کہتے ہیں نہیں اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ حسن و حسین کو بلایا جاتا ہے، نانا جان سر کو اٹھائیے، وہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ اب بات آخری آتی ہے، خاتون جنت کو بلایا جائے، اب حضرت بی بی خاتون جنت کو بلایا جاتا ہے۔ بی بی خاتون جنت آتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان 3 دن ہو گئے، مدینے میں لوگ پریشان ہیں، بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے آپ کی جدائی کے غم میں، چلیے اپنے سر کو اٹھائیے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، بخش دے گا۔ مگر پھر بھی میرے آقا سر نہیں اٹھاتے ہیں، ضد پہ آ گئے ہیں کہ مولا جب تک تو میری امت کو میرے حوالے نہ کر دے میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے۔ اللہ اکبر، کس کے لیے رو رہے تھے میرے آقا؟ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، اپنے کربلا میں شہید ہونے والے نواسوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے میرے آقا رو رہے تھے۔ اس وادی دقیق میں میرے آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آج تک میرے سر کے بالوں کو آسمان نے نہیں دیکھا، نہ چاند نے دیکھا، نہ سورج نے دیکھا، اگر آج آپ نے اپنے سر اقدس کو نہیں اٹھایا تو فاطمہ اپنے سر سے چادر کو ہٹا دے گی۔ اتنا جملہ سننا تھا، میرے آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ یہ تم کیا غضب کرنے جا رہی تھی؟ اگر تم اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی اللہ قیامت نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر، وہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنچل کی، جن کا آنچل نہ دیکھا کبھی مہ و مہر نے، اس نے ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی کنیزائیں تھی، ایسی شہنشاہ، ایسی ملکہ تھی جنت کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آنچل بھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ ہم ان کی ماننے والے ہیں، انہی کے صدقے میں ہمیں شفاعت ملے گی۔ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی اپنے سر پر دوپٹہ اوڑے رہیں۔ جس گھر میں عورت ننگے سر رہتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی لیے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی رہو تو سر پہ پلو اوڑھ کر رہو، اوڑھنی اوڑھ کر کے رہو۔ اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے بچے ہو، چھوٹی بچیاں ہوں، ان کو باہر ایسے ہی نہ بھیجو، سر پہ دوپٹہ دے کر کے بھیجو۔ یہ عادت بناؤ گے نا پردے کی تو وہ عادت ان کے اندر باقی رہے گی، اور جو عورت پردہ کرنا سیکھ جاتی ہے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ پردے میں اتنی بھلائیاں ہیں، اتنی بھلائیاں ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ آنے والی تقریر میں جو ہے میں آپ کو بھرپور سناؤں گا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، مگر میرا موضوع محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ہمارے آقا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے چرچے تھے۔ طبہ حمیری اول کا واقعہ میں نے گزشتہ سال آپ کو سنایا تھا۔ 1000 سال پہلے حضور کی پیدائش سے
1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تبہ حمیری اول تھا، اس نے جو ہے اپنی دولت کے بل بوتے پر پوری دنیا کا چکر لگانے کی کوشش کی اور پوری دنیا کو اپنی جاہ و حشمت بتانے کے لیے نکلتا تھا، اور اس کے ساتھ جانتے ہیں کتنا بڑا لشکر چلتا تھا؟ اس کے لشکر میں 12,000 علماء، اطباء، حکماء، شعراء، یعنی بڑے بڑے انٹلیکچل لوگ، بڑے بڑے سکالرز، بڑے بڑے پڑھے لکھے ماہر ادیب، عالم، حافظ، مفسر، ایسے لوگوں کا مجمع کتنا تھا؟ 12,000، اور 1,25,000 گھوڑ سوار اس کے پاس موجود، اتنی بڑی فوج، اور اس کے بعد 1,26,000 اونٹوں پر سوار لوگ، اور اس کے بعد 1,32,000 پیدل چلنے والے لوگ، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے تھال، چاندی کے تھال، ہیرے، جواہرات، موتی، اشرفیاں، سب کچھ ہوتی تھی۔ حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا یہ بادشاہ یمن میں رہتا تھا، تبہ حمیری اول جس کا نام تھا، اور اس کی عادت تھی کہ میں جب جاؤں تو لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، میری بادشاہت کو سراہیں، میری واہ واہ کریں۔ ریاکاری کا شوقین تھا وہ بادشاہ۔ اب کیا ہوا؟ چلتے 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 وہ کہاں آیا؟ مکہ میں آیا۔ مکہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا، جہاں بھی یہ جاتا ہر گاؤں والے آتے، اس کے تاج کو استقبال کرتے، اس کے لشکر کو دیکھتے، سلامی دیتے، بہت ساری چیزیں جو ہے یہ بھی ان کو تحفے دیتا، خوش ہوتے۔ جب بھی کوئی میرونگی آتی ہے تو ہماری عادت ہوتی کہ ہم جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ کا لشکر تھا تو پورے گاؤں والے لوگ آ کر کے اس کے لشکر کو دیکھتے تھے، اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ جب وہ مکے میں آیا تو مکے والا ایک بھی جا کر بھٹک کر نہیں دیکھا، تو اس کو بڑا غصہ ہے کہ مکے والے ہیں کون؟ یہ آئے کیوں نہیں میرے استقبال کے لیے، میرے ویلکم کے لیے؟ میں اتنا بڑا بادشاہ آیا ہوں۔ تو اس کے وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ مکہ ہے، مکہ، اس مکے کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے آباد کیا ہے، اور یہاں پر اللہ کا گھر انہوں نے بنایا ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ مکے میں کعبۃ اللہ ہے، اور کعبے کی زیارت کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اس کا طواف کرتے۔ اس زمانے میں بھی طواف کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ مطلب کعبے کی بڑی عظمت تھی، بڑا حرمت والا وہ شہر تھا۔ تو وزیر کہتے ہیں جب ان کے پاس ہی اتنا عظیم گھر ہے، عمارت ہے، تو وہ تیرے لشکر کو دیکھنے کیا آئیں گے؟ انہیں تیرے لشکر کی، تیری جاہ و عظمت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود مکرم ہے، پوری دنیا والے وہاں آتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ جیسے ہی یہ جملہ اس نے سنا کہ وہاں کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کعبے کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اس نے دل ہی دل میں نیت کر لی کہ میں اب سیدھا یہاں سے جاؤں گا، اپنے گھوڑے، ہاتھی، فوج کو لے کر اس کعبے کو توڑ دوں گا، اس کعبے کو ہی اکھاڑ دوں گا، کعبے کو میں برابر کر دوں گا، نہ رہے گا کعبہ، نہ رہے گی ان کی تعظیم، تو یہ پھر جھک مار کے میرے پاس آئیں گے۔ دل میں جیسے ہی خراب نیت کی، اچانک اس بادشاہ تبہ حمیری اول کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناک سے خون بہنے لگا، کانوں سے خون بہنے لگا، منہ سے خون کی الٹیاں ہونے لگی، اور اتنی بدبو آنے لگی، اس خون میں غلیظ مواد نکلنے لگا۔ سب لوگ پریشان، اطباء پریشان، علماء پریشان، بڑے بڑے حکیم پریشان، آ کر علاج کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ بھی ختم نہیں ہو رہا۔ بس کان سے خون نکل رہا ہے، ناک سے نکل رہا ہے، منہ سے بدبودار خون نکل رہا ہے۔ سب لوگ پریشان، تتر بتر ہو گئے اس کے سپاہی کہ اتنی بدبو کیسے آ رہے۔ سب لوگوں نے ناک بند کر لی، پریشان ہو گئے کہ اب علاج کیا کیا جائے۔ بڑی بڑی جڑی بوٹیاں، بڑے بڑے عرق پلائے جا رہے ہیں، کانوں میں روئی رکھی جا رہی ہے، تب بھی خون بند نہیں ہو رہا ہے۔ اب کیا معاملہ، کیا کریں اس کا؟ تو اس میں ایک بہت بڑے ماہر حکیم تھے، اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا تو کہا، یہ بیماری جسمانی نہیں، آسمانی بیماری ہے، اور یہ زمینی بیماری نہیں ہے، وبائی بیماری نہیں، یہ تو آسمانی بیماری معلوم ہوتی ہے، اور تم اس کا علاج زمینی دواؤں سے کر رہے ہو، تو کیا کیا جائے؟
تو اس قابل حکیم نے کہا اے بادشاہ بتا تو نے اس سے پہلے اپنے دل میں کچھ خراب نیت تو نہیں کی تھی، کچھ گناہ کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، کچھ غلط کام کرنے کا دل میں سوچا تو نہیں تھا؟ تو کہا ہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے جب کعبہ کی تعریف سنی، کعبے کے لوگ، مکے کے لوگ میری تعظیم کے لیے نہیں آئے تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے کعبہ توڑنے کی نیت کر لی تھی۔ تو کہتے ہیں سنو، یہی تمہاری خراب نیت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ وہ کعبہ حرمت والا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو نبی نے بنایا، نبی کے بیٹوں نے بنایا ہے۔ وہ گھر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کا گھر ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا وہ گھر خانہ کعبہ ہے۔ جیسے ہی یہ جملے سنے اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ نے فوراً شفا عطا فرمائی، فوراً شفا مل گئی۔ اب اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے ریشمی غلاف چڑھانے والا یہی تبہ حمیری بادشاہ ہے۔ اب یہ پورے لشکر کو لے کر مکے میں گیا، اور مکے کے خانہ کعبہ کے جتنے مجاورین تھے، جتنے وہاں خدمت کرنے والے، پاکی صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، ان سب کو بلایا، سب کو دو دو جوڑے اس زمانے کے ریشمی لباس عطا فرمائے، اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف ریشمی غلاف لٹکایا، اور وہاں کے لوگوں کو ساتھ ساتھ سونے کی اشرفیاں دی، مکے والوں کو بھی خوب نوازا، اور نوازنے کے بعد وہاں سے وہ نکل کر کے سیدھا مدینہ منورہ پر وہ قافلہ نکلا، پورا لشکر وہاں سے نکلا۔ اب جب مدینہ منورہ کی فضاؤں کو وہاں کے جو 12,000 علماء تھے انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خوش ہو گئے، ارے یہ تو تب زبور میں ہم نے یہ منظر پڑھا ہے، انجیل میں ہم نے یہ منظر پڑھا ہے، توریت میں یہ منظر ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ یہ جو منظر ہے کوئی معمولی منظر نہیں ہے۔ ایک کھجوروں کے درخت، یہ پہاڑیاں، یہ نخلستان کسی ایسی عظیم چیز کا پتہ بتا رہی ہے۔ کہا کس چیز کا پتہ بتا رہی ہے؟ کہا یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جگہ یہی مدینہ منورہ ہے۔ وہ ہجرت کر کے مکے میں پیدا ہوں گے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں گے، یہیں رہیں گے، اور ان کا آخری مزار یہیں پر بنے گا، یہیں ان کا مسکن ہوگا، اسی کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، ہم یہیں رہیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ارے وہ کب آئیں گے؟ کہا پتہ نہیں، آئیں گے، ہمارے سامنے بھی آ سکتے ہیں، بعد میں بھی آ سکتے ہیں، 100 سال کے بعد آ سکتے ہیں، یا پھر اگر وہ نہیں بھی آئے تو ہماری نسلیں یہاں رہیں گی، ہم مر جائیں گے، ہماری قبریں اسی مٹی میں دفن ہوں گی، اور جب وہ نبی ہجرت کر کے آئیں گے ان کے گھوڑوں کی، اونٹنیوں کی دھول اڑ کر اگر ہماری قبروں پر پڑ جائے گی تو اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اب بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو ان علماء نے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے، ہمارا انتظام کر دے۔ کہا کتنے لوگ رہیں گے؟ 400 علماء نے کہا کہ ہم 400 لوگ یہاں پر رہیں گے۔ تو بادشاہ تبہ حمیری اول نے کہا ٹھیک ہے، یہیں ہم بھی رکیں گے، اور تمہارے لیے 400 مکانات بنا کر دیں گے۔ 400 مکانات مدینے میں بنائے گئے، ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے جب گھر بننے لگے تو ایک گھر ڈبل آفٹیئر کا بنایا گیا۔ اس زمانے میں ایک ایک ہی گھر ہوتا تھا، ڈبل آفٹیئر کا نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ یہ گھر میں بنا کر اس لیے دے رہا ہوں، جب نبی ہجرت کر کے وہ آخری آئیں گے تو اسی گھر میں رکیں گے۔ میری تمنا یہ ہے اس گھر میں ان کو رکنا چاہیے، اور اس گھر کو بنایا گیا، اور ایک شیشم کی لکڑی کے صندوق میں ایک خط اس نے لکھوایا ہمارے نبی کے نام پر۔ اے آخری نبی، اللہ کے نبی، آپ کا یہ ادنا غلام تبہ حمیری اول یمن کا بادشاہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ اگر
آپ میری حیات میں آئیں گے تو میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، اگر میرے مرنے کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو میں یہ خط آپ کی بارگاہ میں امانت کی طور پر پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرما لیں، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کا جو بھی دین ہوگا میں اس دین کو مانوں گا، کلمہ پڑھوں گا، آپ کو اللہ کا سچا رسول اور نبی مانتا ہوں، بس اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ میری شفاعت کرا کر مجھے جنت میں داخلہ دلائیں۔ یہ خط لکھا، سائن کیا، شیشم کی لکڑی کے صندوق میں اس کو رکھا اور ایک بہت بڑے عالم دین کے ہاتھ میں دیا کہ یہ میری امانت ہے، آپ اس کو رکھ لیں، اگر آپ کے وقت میں آئیں تو ان کو دے دیں، اگر نہیں تو آپ اپنے بچوں کو، اگر وہ نہیں آئیں تو ان کے بچوں کو، یہ میری وصیت ہے، جب تک حضور نہ آئیں یہ گھر بھی آپ کا، یہ صندوق امانت آپ کی ہے۔ اب وہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے، جب ظالموں نے بڑا ستایا مکے میں، تو اللہ کے حکم سے ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کو لے کر میرے آقا تشریف لے گئے مدینے میں۔ سب سے پہلے مدینے کے باہر حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر رکے اور وہاں رک کر سب سے پہلی مسجد قباء کی تعمیر کرائی، مسجد قباء بنائی۔ 1.5 مہینے کے بعد جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، سب لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ وہاں کے بچیاں دف بجا بجا کر کے حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ اب سب کی یہ خواہش کہ حضور مکے میں چھوڑ کر مدینے میں آئے ہیں، مدینے میں نہ ان کا کوئی گھر ہے نہ کوئی مکان ہے، کس کے گھر میں رہیں گے؟ مہاجرین وہاں پر پہلے ہی انصار صحابہ تھے جنہوں نے مدینے سے آ کر اسلام قبول کر کے وہ چلے گئے تھے، اوس و خزرج کے قبیلے والے بہت سارے جو ہے انصار صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ کوئی آ کر اونٹ کی نکیل پکڑ رہا ہے، کوئی اونٹ کے قدم چوم رہا ہے، کوئی حضور کے ہاتھ پکڑ کر عریضہ پیش کر رہا ہے، حضور ہمارے گھر چلیے، حضور ہمارے گھر چلیے، حضور ہمارے گھر چلیے، مگر اللہ نے ان کے رہنے کا انتظام 1000 سال پہلے ہی کر دیا ہے۔ تبا حمیری اول بادشاہ نے اپنے پیسوں سے مکان بھی بنوا دیا اور کہا میرے آقا نے، میری اونٹنی اللہ کے حکم پر چلتی ہے، اس کی نکیل چھوڑ دو، تم سب کہہ رہے ہو کہ میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، جہاں اللہ نے مجھے رہنے کا حکم دیا ہوگا میری اونٹنی وہیں جا کر رکے گی، میری اونٹنی وہیں جا کر رکے گی۔ اب اونٹنی کیا ہے؟ ایک جانور ہے کہ نہیں؟ اونٹنی کو نہ بولنا آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے۔ اب اونٹنی کو کیسے پتا چلا؟ اب وہ اونٹنی چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں سیدھا جا کر کہاں رکتی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر رکتی ہے۔ وہ وہی گھر تھا جن کی نسلوں کے ذریعے سے وہ خط آ رہا تھا، اور تبا حمیری اول نے وہ گھر بنا کر کے دیا تھا۔ اب جہاں پر وہ اونٹنی رکی، اونٹنی جیسے ہی رکی، حضرت ابو ایوب انصاری دوڑ کر گھر سے باہر آئے اور حضور کو دیکھ کر مسکرایا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، لاؤ میرے بھائی کا خط میری بارگاہ میں پہنچا دو، میرے بھائی کا خط میری بارگاہ میں پہنچو۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ خط ان کے پاس ہے۔ اب اونٹنی کو کیسے پتا چلا کہ یہ خط اسی گھر میں ہے؟ تو میرے بزرگ اور دوستوں، کچھ لوگ وہابی، دیوبندی، یہ تبلیغی، یہ وہابڑے کہتے ہیں کہ حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، حضور غیب کی خبریں بتاتے نہیں ہیں، حضور معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی باتیں نہیں جانتے، حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ان بد عقیدوں سے ہماری دشمنی نہ ذاتی ہے، نہ کھانے پینے کی، نہ مال و متاع کی، نہ بزنس کی، نہ کاروبار کی، کچھ نہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کو جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، مگر پھر بھی کہتے ہیں حضور علم غیب نہیں جانتے تھے۔
مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیر کیسے آئیں گے، ان کے دانت کیسے ہوں گے، وہ کیسے چیریں گے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسا ہوگا، یہ سب میرے نبی نے خود اپنی زبان سے بتایا ہے۔ وہی حدیثیں یہ پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں حضور کو غیب کا خبر نہیں۔ ارے غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جس سے تم سن کر کے بیان کر رہے ہو اسی نبی کا انکار کرتے ہو۔ اب اونٹنی کو کس نے بتایا تھا؟ یہ میرے نبی کا فیضان ہے۔ میرے نبی جس پر بیٹھ جائیں اللہ اس کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے۔ گئے لاؤ میرے بھائی تبہ حمیری کا خط لا کر کے دیا۔ حضور نے وہ خط کھولا تو حضور مسکرانے لگے، کہا اے تبہ حمیری میرے بھائی، تو نے اسلام قبول کر لیا، کل قیامت کے دن ہماری ملاقات ضرور حوض کوثر پر ہوگی، میں سب سے پہلے تمہیں آب کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نبی کے ہم ماننے والے ہیں جن کا تذکرہ پہلے سے ہی ہے اور ہوتا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، ہم ایک وادی میں بیٹھے ہوئے تھے، تہامہ پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی پہاڑی والا علاقہ تھا، وہاں پر ایک عجیب بوڑھا آیا لکڑی ٹیکتا ہوا، اور اس کی آواز عجیب تھی، انسانوں کی جیسی نہیں تھی، عجیب بولی بول رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا انسانوں کی آواز کی کوالٹی ہوتی ہے، تھیم ہوتی ہے اس کی کہ انسان کی آواز ہے، جانوروں کی آواز الگ، بیل کی آواز الگ، گائے کی آواز الگ، کتوں کی آواز الگ، ہم پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں؟ آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ انسانوں کی آواز، کوئی بھی انسان کیسے بھی بات کرے ہم کہیں گے کہ انسان بات کر رہا ہے۔ جانوروں کی آواز، کتے کہیں بھی بھونکے ہم کہیں گے کتا ہی بھونک رہا ہے۔ تو ویسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آیا تھا انسانی شکل میں، مگر اس کی آواز جناتوں کے جیسے لگ رہی تھی، عجیب قسم کی اس کی ہیبت ناک آنکھیں۔ تو میں نے خاموش بیٹھا رہا، تو وہ آیا، آ کر اس نے سلام کیا، تو میرے آقا نے جواب دیا، پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں۔ کیا ہوں؟ جن ہوں، میرا نام حام ہے۔ کیا ہے؟ اور سے بولیے، نیند آ رہی کیا آپ کو؟ حام کر کے سو رہے ہیں۔ کیا تھا نام اس کا؟ حام۔ میں بیٹا ہوں ہیم کا۔ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ ہیم۔ اور اس کے باپ کا نام تھا لاقیس۔ کیا تھا؟ لاقیس۔ اور اس کے باپ کا نام تھا ابلیس۔ کیا تھا؟ اب ابلیس کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابلیس آپ کا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ ابلیس کون ہے؟ دشمن ہے۔ ابلیس شیطان کو ہی ابلیس کہتے ہیں، اس کا اصل نام عزازیل تھا، بعد میں ابلیس ہوا، پھر اس کو شیطان لعین مردود کہتے ہیں۔ تو اس حساب سے وہ شیطان کا کیا ہوا؟ پڑ پوتا ہوا۔ ابلیس کا بیٹا لاقیس، لاقیس کا بیٹا ہیم، ہیم کا بیٹا حام۔ معلوم ہوا نا؟ وہ حام تھا۔ کہا تو ابلیس کا پوتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں ابلیس کا پوتا ہوں۔ تو پھر تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں شیس علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہوں، آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کی میں صحبت میں رہا ہوں، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرا دیا ہے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی صحبت بھی حاصل کی، داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہا، موسیٰ کی صحبت میں رہا، نوح علیہ السلام کی صحبت میں رہا، بہت سارے انبیاء کی صحبت میں رہا، دین سیکھتا رہا۔ میں کافر نہیں، میں مومن ہوں یا رسول اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے حام تیری عمر بہت لمبی ہوگی اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک زندہ رہے گا، میری یہ تمنا ہے کہ تم میرا سلام ان تک پہنچانا، میرا سلام آخری نبی تک پہنچانا۔ تو میں ان کا سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچانے آیا ہوں یا رسول اللہ، مجھے آپ غلط نہ سمجھے۔ تو میرے آقا نے اس کو بھی کہا ٹھیک ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے۔
کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا، اور داخل کرنے کے بعد پوچھا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ بہت دنوں سے ہوں، کتنی عمر ہے؟ تو کہتا ہے کہ میری عمر کا اندازہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی ہی میری عمر ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا آباد ہوئی، کہا کیسے؟ کہا جب آدم کے 2 بیٹوں میں لڑائی ہوئی، میں نے واقعہ سنایا تھا جمعہ میں آپ کو، حابل اور قابل۔ قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا، اور قتل کر کے اس کو کندھے پر اٹھا کر کے گھوم رہا تھا، تو میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قتل ہوتے ہوئے، میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں اس وقت چھوٹے چھوٹے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کرتا تھا، برائیوں کی طرف راغب کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میری عمر تب سے ہے۔ کہا مجھے اسلام قبول کرا دیجئے۔ اسلام قبول کرایا گیا، اور قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس حام نامی جن کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی بنایا، اور سورہ مرسلات کی کچھ آیتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس کی تعلیم دی، اور یاد کرایا کہ اس کو پڑھتے رہو اور عمل کرتے رہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو عجیب حیرت میں پڑ گیا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ اے حام، جب بھی اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا۔ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بہرکیف اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخری وقت آیا، اللہ کا یہ اصول ہے، دستور ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے، جب مقصد پورا ہوتا ہے تو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ آخری وقت جب آیا، علالت میں میرے آقا علیہ السلام 63 برس کی عمر شریف تھی۔ سفر کے آخری ایام میں میرے آقا کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، کبھی بخار آتا، کبھی اتر جاتا، کبھی چڑھتا، کبھی اتر جاتا۔ ویسے ہی عالم میں میرے آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات 6 تھی، 6 کے گھر میں ایک ایک دن رکتے ہیں، اور جب علالت زیادہ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ کے ساتھ رہنے دو، مجھے اسی کے کمرے میں اچھا لگتا ہے، مجھے اجازت دو گی تو میں وہیں رہوں گا، اب میں بہت بیمار ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام سفر کے مہینہ گزر گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، یہاں تک کہ 8-10 دن گزر گئے۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام اتنے علیل ہو گئے کہ اٹھ کر نماز پڑھنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ 2 صحابہ آتے، کندھے پر ہاتھ رکھتے، پیر گھسیٹتے ہوئے میرے آقا مسجد نبوی شریف میں جاتے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے اشاروں میں۔ پھر جب علالت زیادہ بڑھی تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کی امامت کرے، وہ نماز پڑھائے مسجد نبوی شریف میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے باپ نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ آپ کے مصلی پر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ کہا نہیں، سنو، اگر وہ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اور مومنین صرف ابو بکر سے ہی راضی رہیں گے، اس لیے آپ ان کو کھڑا کر دیں۔ تو حضور کی غیر موجودگی میں، حضور کے زمانے میں، حضور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی۔ جب وصال کا وقت آخری ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کی طرف میرے آقا کا سر تھا، ایسے لیٹے ہوئے تھے گود میں، اور بازو میں پانی کا ایک پیالہ تھا۔ حضور اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موت کی بہت سختی ہے، موت بہت سخت ہے، موت بہت سخت ہے۔ کن کے جملے؟ پیارے نبی کے جملے ہیں، موت بہت سخت ہے، موت کی سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن آتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، حضور مسواک سے بہت محبت کرتے تھے، کہا مسواک لی، چبایا تو سخت تھی، کہا اس کو چبا کر کے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک کو چبایا اور حضور نے اس کو اپنے دانتوں میں پھیرا۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا جو 1,00,000 افسر فرشتوں کا بڑا سردار تھا، بڑا سردار وہ فرشتہ تھا۔
1,00,000 افسر فرشتوں کا، اور ہر فرشتے کے نیچے 1,00,000 فرشتے رہا کرتے تھے۔ تو ایسا فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام نے لے کر حاضر ہوئے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ موت کے فرشتے حضرت ملک الموت ہیں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالی جائے گی، کیونکہ آپ سے پہلے اس نے کسی سے نہ اجازت لی ہے نہ آگے اجازت لے گا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ موت کا فرشتہ بھی آتا ہے تو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے اجازت لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے میرے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے میرے رفیق اعلیٰ تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضور کے مبارک سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا میرے آقا نے ایک سرد آہ بھری، آہ کر کے کہتے ہیں رک جاؤ اے عزرائیل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتنی سختی کے ساتھ روح نکال رہے ہو؟ تم نے جب اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ لا کر میرے سینے پر رکھ دیا گیا، اتنا درد مجھے ہوا، اور تم یہ کیسے نکال رہے ہو؟ ذرا آسانی کے ساتھ نکالو۔ تو حضرت عزرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جتنا آسانی کے ساتھ میں نے نہ کسی کی روح نکالی ہے نہ صبح قیامت تک نکالوں گا۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیا موت کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے، اس سے خطرناک ہوتی ہے؟ تو حضرت عزرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اتنی خطرناک انداز میں لوگوں کی روح گھسیٹتا ہوں جیسے زندہ بکری کی چمڑی کو گھسیٹ لیا جاتا ہے، تو جیسے درد ہوتا اس سے کروڑوں گنا درد موت کے وقت ہوتا ہے۔ تو میرے آقا مچل جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عزرائیل، میں تو نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ایک جنتی مرد کو اللہ 100 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتا ہے، تو ویسے حساب سے 4000 مردوں کی طاقت اکیلے اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے درد کا یہ عالم ہے کہ میں تمہارے درد کو برداشت نہیں کر سکتا، میری مخلوق، میری نازک امت کیسے تمہارے دینے والے درد کو برداشت کرے گی؟ اے عزرائیل ایک کام کرو، میری قیامت تک جتنی امت آئے گی، جتنی امت کی تم جان لینے والے ہو، اور ان کو جتنا درد ہوگا وہ سارا درد مجھ محمد کو دے دو، اور میری درد کی آسانی ساری امت میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا چاہنے والا؟ ہے کوئی ایسی فریاد کرنے والا؟ ہے کوئی آپ کا اتنا نگہبان، آپ کی کیئر کرنے والا، موت کے درد کو، ساری امت کے درد کو مانگنے والا؟ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اگر ماں روتی ہے تو اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کے ویلیو ہمارے پاس، بیوی روتی ہے تو ہم روتا نہیں دیکھ سکتے، بچے روتے ہیں تو ان کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے اتنا رویا، اور ہم نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کو خوش کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے دل کو غمگین کر رہے ہیں؟ ہر جمعے کی رات کو ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم چھپ چھپ کر کے گناہ کر لیں گے، کوئی ہمیں دیکھے گا نہیں، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، کوئی ہمیں پکڑے گا نہیں۔ یاد رکھو تم دنیا کے کسی بھی اندھیرے بند کمرے میں رہ کر بھی گناہ کرو، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو، یا اپنے ہی ہاتھوں اپنا منہ کالا کر رہے ہو، کہاں کہاں بیٹھ کر تم گناہ کر رہے ہو، سب فرشتوں کو پتا ہے، اور وہ سب رپورٹ لے جا کر حضور کی بارگاہ میں ہر جمعرات کی رات کو پیش کرتے ہیں۔ امت کے نام اعمال کو دیکھ کر میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہیں سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہماری بخشش کی بھیک مانگتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔
اے اللہ میرے گناہ، میری امت کے گناہوں کو بخش دے، اگر نیکیاں کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی، درود پڑھا ہوگا تو میرے آقا کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے اور قبر انور سے ہی وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی روح مبارکہ کو نکالا گیا، اس دنیا سے میرے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ اب اس کے بعد صحابہ میں کوہرام مچ گیا، عجیب حالت تھی، سب مدینے میں رونے لگے، سب کے ہوش باختہ ہو گئے، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ حضور کی موت ہو گئی، حضور کا وصال ہو گیا، حضور پردہ فرما گئے۔ سب لوگ حیران و پریشان، حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں، خبردار کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی بے ہوش پہ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں، حضرت علی ایک کونے میں سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی کسی کو دلاسا دینے والا نہیں، عجیب ماحول ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، یہاں تک کہ فرشتے آتے تھے اور سلامی عرض کر کے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ 10 صحابہ کرام اندر جاتے۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی، پھر جو ہے 3 کنویں کے پانی سے جو ہے بیر غرس سے لایا گیا پانی، مدینے میں بیر روما سے لایا گیا، اور ایک کنویں کا پانی لا کر حضور کو غسل دیا گیا، اور غسل دینے کے بعد جب کفن پہنانے کی باری آئی تو حضور کے ناف میں کچھ پانی رکا ہوا تھا، آنکھ بند تھی، لیٹے ہوئے تھے تو آنکھوں کے دونوں کناروں میں کچھ پانی رکا ہوا تھا، تو اس کو حضرت علی نے حضور کا آخری تبرک سمجھ کر پی لیا، اس پانی کو چوس لیا تو حضرت علی کے سینے علم و عرفان کے دریا بن گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے وہ پانی پیا تو اللہ نے مجھے علم و حکمت کے چشمے جاری فرما دیے، اتنا علم مجھے آیا۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جنازے مبارکہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان ہی میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں، کسی نے کہا بیت المقدس، وہاں انبیاء کی مزارات ہیں، تو اس وقت صحابہ نے کہا میں نے حضور سے سنا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہوتی ہے۔ آج جو گنبد خضرا ہم دیکھتے ہیں، ہرا گنبد، اس کے نیچے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا، وہاں پر ان کو منگل کے دن، پیر کے دن وصال ہوا، منگل کے دن ایک دن چھوڑ کر کے، کیونکہ بہت سارے لوگ، چھوٹا کمرہ تھا، 10 لوگ کر کے جاتے، درود پاک پڑھ کر کے باہر نکلتے، سب پڑھ چکے تو آخری میں حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، بیعت کر لی، اس کے بعد انہوں نے آخری نماز پڑھی اور حضور کو لے جا کر وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی مزار شریف ہے، اور اس مزار شریف کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں، جس مزار شریف کو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب آپ فرما دیں اگر اپنی کوئی جانوں پر ظلم کر لے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کی بخشش کی دعا کریں تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ جب 3 دن کی زیارت ہو گئی، ابوبکر صدیق نے فاتحہ کھجوریں منگا کر سب مدینے میں تقسیم کروائی۔ 10 دن کی باری آئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا پکوایا، غریبوں کو کھلایا۔ 20 دن ہوئے، کھانا پکوایا، غریبوں کو کھلایا۔ 40 دن ہوئے، کھانا پکوایا، غریبوں کو کھلایا۔ 6 مہینے ہوئے حضور کے وصال کے، کھانا پکوایا، کھلایا، اور 1 سال کے بعد بھی اتنا کھانا پکوایا کہ پورے مدینے کے لوگوں کو بلا کر میرے آقا حضرت ابو بکر نے حضور کی برسی منا کر کے کھانا کھلایا۔ تو یہی عقیدے سے ہم اہل سنت والے تیجا بھی کرتے ہیں، 10 دن کے فاتحہ بھی کرتے ہیں، 20 دن میں بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شادیوں جیسی، ولیمے جیسی دعوت نہ کریں، جا کر کے لوگوں کو بول کر کے آئیں کہ آؤ کھانے نہیں، بلکہ پکاؤ اور غریبوں کو زیادہ سے زیادہ بلا کر کے کھلاؤ۔ یہ ایصال ثواب کا اصل طریقہ ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ یہ حضور کی سیرت کنٹینیو رہے گی،
کیونکہ صحابہ سے ملحق سیرت ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا کی شان بیان کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے آقا کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہے؟ میرے آقا کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، ہر دن زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی، جب بڑھا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا تیرا، اونچا ہے رتبہ تیرا، اور عرش سے تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفع دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضور کا ذکر ہمیشہ رہے گا اور چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آئے گی، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا بظاہر، مگر اللہ ہوگا جو ہمارے نبی پر درود و سلام بھیج رہا ہوگا۔ ہمارے نبی کا ذکر اللہ نے اپنے لیے اتنا بلند و بالا کر دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس نبی کی محبت میں جئیں، نمازوں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہیں، سب سے محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کا اہتمام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا کبھی نقصان نہ کریں، ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھائیں، ایک دوسرے کے آڑے نام گندے نام لے کر کے نہ پکاریں، ایک دوسرے کو لان و تان نہ کریں، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ نہ کریں، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، ایک دوسرے کی عزت کو خراب نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ سب جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، محبت کو عام کریں، محبت کو پھیلائیں، محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں، ہر کام کو آسان کریں، مشکل میں کسی کو نہ ڈالیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے، کھجور کا درخت فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے پتے میں بھی فائدہ، اس کی بیجوں میں بھی فائدہ، اس کی گٹھلیوں میں بھی فائدہ، اس کے تنے میں بھی فائدہ۔ ایسے بنو، نقصان کسی کو نہ پہنچانا، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق سالار خلیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے جانشین حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی خلافت، وہ انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی۔ اب میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا شربت کے اہتمام کے لیے، کیونکہ بارش کا موسم ہے تو گرم گرم دودھ کا آپ حضرات کے لیے بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ میں سے اگر کوئی انتظام کرنا چاہتے ہیں پنڈال کے لیے، اخراجات کے لیے، جلسے کی کاروائی کے لیے، اگر کوئی اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے رشتہ داروں کے نام پر اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو لا کر کے دے سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھائے 500، 1000، 2000، 100، 200، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ حضرات دینے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کی پریشانیوں کو ماشاءاللہ۔ ہمارے اسلم میستری صاحب نے ایک دن کے شربت کا یا دودھ کا جو بھی انتظام ہوگا اس کا جو ہے 2500 روپے منتخب کیا گیا ہے، تو انہوں نے کیا ہے، اور رضا میڈیکل اولیاء کلینک والوں نے ایک دن کے شربت کا اہتمام کیا ہے، اور خلیل صاحب خبرستان ہوٹل انہوں نے بھی ماشاءاللہ ایک دن کا شربت کا انتظام، اور شاہ رخ خان یونین منڈی انہوں نے بھی جو ہے ایک دن کا انتظام کیا ہے، اور خادر صاحب ممبر، خلندر صاحب ہمارے مسجد کے میستری ممبر صاحب، انہوں نے بھی ایک دن کے شربت کا اہتمام کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ ان سب کی روزیوں میں برکت دے۔ صرف شربت ہی کا نہیں، اور بھی بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، جلسے والوں کو، پنڈال والوں کو، میک سیٹ والوں کو، یہ ساری چیزوں کے اہتمام و انصرام آپ ہی کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سیرت اگر سننی ہے تو آپ کل اپنے دوست و احباب کے ساتھ وقت مقررہ پر تشریف لائیں، جلدی سے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اچھا لگے گا، ہمیں
ہمیں بھی سنانے میں موقع اچھا ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو لائیے جلدی جلدی سے جو بھی حضرات دینے والے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے کر بھیجیں، 10 20 100 50 جتنا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں صلاۃ السلام کے لیے۔